روشن مستقبل کی ثبوت تو ہوتا نہیں ہے، صرف یہ تسلیم ہی ہوتا ہے مستقبل روشن۔ ویسے ایک بات یاد رکھنے والی ہے، گنتی کی باتیں اگر یاد رکھ لینا آپ کی بات سمجھے گا۔ کوئی ایسا دور زندگی میں نہیں آئے گا کہ اچھائی کا راستہ بند ہو جائے یا برائی کا راستہ بند ہو جائے۔ تو اچھے آدمی کے لیے اچھا راستہ ہر وقت اویلیبل ہوگا، برے آدمی کے لیے برا راستہ اویلیبل ہو سکتا ہے اور برائی کا راستہ بند بھی ہو سکتا ہے اگر نیکی چاہے تو، لیکن نیکی کا راستہ بند نہیں ہے۔ نمبر 1، جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا نظام و انصار اللہ، ہم اللہ کے معاون ہیں، ہاں کیا خادم ہیں، ان لوگوں کا راستہ روک نہیں۔ ایک بات تو یہ کہ گویا کہ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریخ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا میں سورج چلا ہی جائے۔ نیک آدمی کی رات بھی نیک، نیک آدمی کا دن بھی نیک، یا نیک آدمی کی رات بھی روشن، نیک آدمی کا دن بھی روشن، بلکہ رات دن سے زیادہ روشن۔ تاریکی کے زمانے میں چگنی زیادہ روشنی دے گا، کہ نیکی ہی روشنی ہے، اس کو فردر روشنی کی ضرورت ہی نہیں، یا حالات کی سازگاریت کی ضرورت ہی نہیں۔ حالات ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو لوگ نیک گروپ میں شامل ہوتے ہیں لیکن نیک نہیں ہوتے۔ مطلب نیک کہ میں فلاں گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس کا گروپ کے حالات پتہ نہیں کیا ہے، اس شاید میری نیکی مسدود ہو جائے۔ انفرادی طور پر نیکی مسدود نہیں ہوتی، مطلب ایک اسٹیج آتی ہے کہ آپ کو مسلح بچھانے کی جگہ کو نہیں ملے تو پھر آپ دل میں بچھا دو، کیونکہ اللہ نہ ویزیبل ہے، شکر کرو، نظر تو آتا نہیں ہے، نہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے خیال کے ساتھ اللہ کا خیال ہی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کا خیال بند ہو جائے حالات سے، میرا خیال ہے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا آج تک۔ واقع میں جہاز الہی نہیں بھولتی، کوئی مر جائے تو پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوگی۔ ایک کوئی کہے گا صحت خراب ہوگی، یہ ہوگی، مرضی ہوگی، اور اس کو اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کی حد قبرستان سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے علاقہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ قبرستان۔ تو اللہ کا علاقہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کے علاقے ختم ہو گئے، این ڈی اے ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اللہ کا علاقہ ختم نہیں ہوگا۔ ہندو کے دور میں بھی ختم نہیں ہوگا، کافروں کے زمانے میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ لہذا نیک انسانوں کے لیے، مومن کے لیے روشن مستقبل ہے یاد الہی۔ یاد الہی محدود زندگی کے اندر آپ کو چاہیے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں کرنا کیونکہ اللہ لامحدود ہے، مجھے لامحدود زندگی ہو تو پھر میں یاد کروں، نہیں۔ محدود زندگی میں پیغمبر اپنی پیغمبری دور پورا کر گئے علیہ السلام، اور جو پیغام لانے والے اپنا پیغام پورا دے گئے، نبی ہو گئے اور بلی ہو گئے، زندگی اتنی مختصر رہی۔ میرا خیال ہے کہ کسی ولی کی تعریف میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہی lived a long life۔ وہ ولی تھے، وہ تو 90 سال رہے۔ ولایت کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ بات ولایت کا ثبوت کیا ہے کہ مختصر زندگی جتنی بھی ہے اس کے اندر ان میں کسی زمانے میں یاد الہی سے غافل نہیں پایا، کسی زمانے میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں دیکھا، کسی زمانے میں اور رخ ان کا غلط نہیں ہوا۔ یہ تو نہیں دیکھا آپ نے کہ بھائی وہ زمانے جو ہیں کون سے تھے، دوپہر کا زمانہ تھا کہ رات کا زمانہ تھا کہ برسات تھا کہ باہر تھا۔ اللہ والا جو ہے وہ اللہ والا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے خیال کے ساتھ کہ خیال جو ہے وہ قائم رکھتے ہوئے تو اللہ مکمل ہے آپ کے ساتھ۔ اور اللہ کے ساتھ مشاہدوں کی حد کہاں سے ہوتی ہے؟ مرنے سے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں زندگی بھی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں زندگی مر جائے۔ آپ تو یہی ہے نا، وہ بتاتے ہیں بھائی قبرستان سے شروع ہوگی حد۔ کہتے میں قبرستان میں نہیں مانتا، مجھے اب بھی چاہیے تھا۔ کہتے میری طریقہ ہے تو زندگی سے مر جائے۔ کہتے زندگی میں کیسے مر سکتے ہیں؟ بتا دیجیے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد نہ رشتے داروں کے وزٹ کیا جاتا ہے،
نہ دعوت قبول ہوتی ہے، نہ الیکشن کمپین ہوتی ہے، نہ تقریر ہوتی ہے. زندگی میں الیکشن کمپین بند کر دو، تقریریں بند کر دو، رشتے داروں کے پاس جانا بند کر دو. ایک خیال میں مرنے والا پڑا ہوا ہے، تم بھی ایک خیال میں پڑ جاؤ. کہتا کھانے پینے کا اس کو فکر نہیں ہوتا، تم بھی کھانے پینے کا فکر نہیں کرو. کہتے کھانے پینے کا فکر نہیں کرتے مارے جائیں. کہتے مار تو کھا لے گئے آپ کیا مرنا آپ نے، یعنی کہ مرنے کا تو آپ نے نام لایا. تو لہٰذا مرنے سے پہلے مرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی حد سے بھی جاتی ہے. جب تک پوری بات نہ پتہ چلے نا بندہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہا میں کھاؤں گا کیسے؟ اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت جو ہے یہ کھانے سے نہیں ہے، طاقت حکم سے ہے. کھا کھا کے لوگ کمزور ہو گئے، کھا کھا کے مر گئے. طاقت بہرحال جو ہے اس کے امر سے ہے. کون سا امر ہوتا ہے کہ کھانا طاقت بن جاتا ہے، یہ اس کو پتہ ہے. تو لہذا جب قادر مان لو اس کو، قادر سے محبت قدرت کا جلوہ ہے. اب قدرت کا جلوہ دیکھنا ہے کہ حالات کی آپ نے جلوے دیکھنے ہیں. یہ ایک پوائنٹ یاد رکھنے والا. کون سا پوائنٹ ہے؟ کہ قدرت کا جلوہ دیکھنے والے حالات کی زد میں نہیں ہوتے. حالات کیا ہے؟ حالات کا پھیڑا ہے، آیا ہے، گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اگر آپ کو خوشی دے دی جائے اور آپ کا محبوب کوئی عزیز دنیا دار انسان، چل دوست ہی لے لو، بہت پیارا دوست ہے، کہتے آپ کو 50,000 روپے دے دیتے ہیں تو دوست آپ کا ہم مار دیتے ہیں، آپ کیا کہو گے؟ نہیں، جدائی قبول نہیں ہے. حالانکہ آپ گلا کر رہے تھے پیسہ کون نہیں آپ کے پاس، پیسہ ہم آپ کو دیتے. آپ کے بچے ہی لے جاؤ خدا نخواستہ، تم 2 کروڑ روپے لے لو. کہتے ہیں یہ 2 کروڑ ہمیں بچے چاہیے. مطلب یہ کیا کہ محبت کی بقا چاہیے، حالات کی فراوانی نہیں چاہیے. تو اللہ سے کہ محبت ہو جائے پھر تمہیں چاہیے کیا؟ کون سے حالات مانگتے ہو یہ محبت دے کر؟ اور محبت کے لیے کون سے وسیلے ضروری ہیں؟ آپ بولو کہ محبت کے لیے جو ہے نا پیسے ہونے چاہیے. اللہ سے محبت کے لیے چٹے کپڑے ہونے چاہیے، کالی سلواریں ہونی چاہیے، پیلا یہ ہونا چاہیے؟ نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ محبت اس کی مہربانی ہے اور محبت وہ کرا دے تو محبت ہونی چاہیے. اس کے لیے حالات کی بات نہیں ہے. اب جو شخص حالات سے شروع کرتا ہے محبت کو، وہ تو پہلے معروف ہو گیا، کیونکہ محبت نے تو حالات سے آپ کو غافل کرنا تھا. اور آپ حالات لے کے محبت کے لیے چلے ہیں. ہم اللہ سے محبت کرنے چلے ہیں، پہلے قابو کرو. پیسے آپ نے ہے کہ نہیں جیب میں؟ کہتے ہیں ہاتھ میں رکھو. کیونکہ اللہ کی طرف جانے والے آپ تو پیسے ہاتھ سے گم ہو جاتے ہیں، تو پھر تم اللہ کے پاس کبھی نہیں پہنچتے. اللہ کے پاس جانے والا جو ہے حالات کو تو چھوڑ کے گیا. حالات کا گلا کہاں پر ہے؟ جب اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. یہ حالات کسے مانا آپ نے؟ اللہ کو، اللہ کے پاس. انہیں کار یا الٹا پلٹا کر دیا تو پھر کار ٹھیک ہو گیا نا. جب اس نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، اور جو تم نے کیا وہ غلط ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کارساز جب اللہ کو مانو تو اسی کو کارسازی کرنے دو. تم اس کی طرف چلتے جاؤ راضی ہو کر. حالات ٹھیک ہے، مستقبل ٹھیک ہے. مستقبل کس کا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھے کا مستقبل اچھا ہوتا ہے اور برے کا مستقبل برا ہوتا ہے. یہی تو ہمارا ایمان کا آغاز ہوا کہ کافروں نے کہا کہ دیکھو ہم امیر لوگ ہیں، آپ لوگ ہمارے راستے میں چلو، ہم آپ کو مال دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پر سونا رکھ کر پہاڑ رکھ دو، تو چاندی کے پہاڑ رکھ دو، تو سورج رکھ دو، تو ستارے رکھ دو، تو چاند رکھ دو. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم چھوڑیں، کیونکہ ہم تم اپنے کار کی بات کر رہے ہو. کار کی بات ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو کارساز کی مدد میں جا رہے ہیں. وہاں ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کس حال میں رکھیں. لہٰذا اللہ کی محبت جو ہے جس سال میں رکھے راضی رہنے کا نام ہے، گلے کا نام ہی نہیں ہے. آپ بات سمجھے؟ کیا سمجھے؟ تو راضی ہے. اب وہ کہتے ہیں خطرہ ہو گیا جی. ہاں اب کیا نام ہے؟ نیم طاہر. آپ ادھر آ گئے. کیا کرے المیاں؟ جس حال میں رکھے سزا ہے تو خطرہ کو نہیں ہے. خطرہ صرف ایک چیز کا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے میں غافل نہ ہو جاؤں. جو غافل نہیں ہے وہ حالات کی یاد میں ہے، جو یاد میں ہے اس کے حالات پورے ہو گئے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ دیکھا جائے ایک اچھا وقت اپنے خیال میں، ایک اچھا وقت میرے اندازے میں آ رہا ہے جس سے اسلام ختم ہو جائے.
اگر یہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ اسلام ختم ہونے کے قریب آ گیا تو سمجھو ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ختم ہوتے ہونے نہیں دینا۔ بڑے بڑے آئے لوگ، بڑے 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 واقعات ہوئے کہ 2 آدمی رہ گئے کل اسلام کے لشکر کے، اب اس کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے مثال بتائی کہ جب بندے میں غار میں حضور پاک تشریف رکھتے تھے تو این اسی مقام پر پہنچ گیا قافلہ جو آپ کی کلاس میں آیا تھا، تو ایک مکڑی کے جالے نے سارا کھیل بنا دیا۔ اگر مطلب وہی خدا نخواستہ سے مطلب ملاقات ہو جاتی تو اسلام ختم ہو جاتا۔ اسلام ختم نہیں ہو سکتا، کہیں مکڑی کا جالا آ جاتا ہے، کہیں کوئی اور واقع ہو جاتا ہے، کہیں کوئی اور واقع ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے تو کب کا ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے کب کا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ختم نہیں ہوا نہ ختم اس نے کیا۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ختم نہیں کرنا، تو مسلمان ختم کہاں سے ہوگا؟ مسلمان کام ہے اگر عقیدے کے ساتھ اس کی موت ہے تو شہادت ہے، عقیدے کے علاوہ موت ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، لہٰذا مسلمان تو مرتا نہیں، مسلمان تو مسلمان نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسرا، جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اب دشمن کا لشکر مسلمانوں سے ہٹ کے اب کعبے کی طرف حملہ کرنے جا رہا ہے تو پھر آرام پڑ اب تماشا دیکھو، کہتے لگے گا ہمیں پتہ اللہ میاں نے مطلب آپ کا کھیل کرنا ہے، مقصد یہ کہ اب ہمارا کھیل ختم ہو۔ اب تم اسلام کی طاقت کو دیکھو کہ اسلام کی کیا طاقت، مسلمانوں کی طاقت تو دیکھی تمہیں، آپ اسلام کی طاقت دیکھو کہ اسلام کی کیا طاقت ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے تو جلوہ تمہیں نظر آئے گا، ضرور آئے گا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے لکھ کے ساتھ بتائی تھی کہ اگر تو چھت گرنے لگے اب بھاگ جاؤ، کیا کہا تھا؟ بھاگ جاؤ۔ جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ جب آسمان گرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اب تو یہ انتہا ہوگی، خانہ کعبہ کے قریب دشمن کی طاقتیں پہنچ گئی ہیں، تو اب ٹھہر جاؤ، اب بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا ٹھیک ہے جی، ہماری چابیاں ہمارے حوالے کرو، اونٹ ہمارے حوالے کرو، کعبہ جانے تو کعبہ جانے واپس جانے تو دوسری اپنا اللہ کرتے جاؤ، تو دیکھو بھی ہوتا کیا ہے۔ اس لیے مستقبل جو ہے کبھی تاریخ نہیں ہوتا، مستقبل روشن ہی ہے۔ مسلمان کے پاس آئے خطرہ تو مسلمان دونوں باتیں جانتا ہے، خطرہ ٹالنا بھی جانتا ہے، شہید ہونا بھی جانتا ہے، مستقبل پھر روشن ہے۔ اگر اسلام کے پاس خطرہ چلا جائے تو اسلام ہر صورت میں جانتا ہے کہ اسلام مالک کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ تو آپ کیا خطرہ ہے؟ دوسرا مستقبل جی حالات کا مستقبل خراب ہے، جس طرح حالات کا مستقبل جب تک مستقبل نہ آئے تب تک تم نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں ایک فلسفے کی بات کہ 2 اندازے ہوتے ہیں، ایک پیسو یا نیگیٹو یا پیسیمسٹ، تاریخ کل تو بالکل تباہی ہو جائے گی، ایک یہ کہ تباہی نہیں ہوگی، دونوں جھوٹی باتیں، کیونکہ کل آیا نہیں ابھی۔ لیکن وہ آدمی جو تاریخ پہلو میں رہتا ہے وہ آنے سے پہلے ہی مر گیا، پریشان ہو گیا، کہتا ہے کل کسی آدمی کو بتا دوں، حالانکہ سب کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، کیا پتہ ہے کہ موت آئے گی، اس پیچھا کیا کرو پکی بات ہے۔ کسی آدمی کو بتا دو کہ تیری موت 3.25 مہینے کے بعد آ رہی ہے تو پڑھ کے بتاؤ، وہ آج ہی مرتا شروع ہو جائے، بات ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا ہے انسانوں پر کہ اس نے مستقبل کو مخفی رکھا ہے۔ جس طرح بکرا نہیں دیکھتے آپ قربانی کا، چھری سے پہلے کھاتا پیتا ہے، رونے کے لیے کھاتا پیتا ہے، کچھ کو پتہ نہیں ہے۔ تو انسان کو کچھ پتہ نہیں ہو رہا تھا کہ آنے والے حالات کیا ہیں، آنے والا آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ کہتا آپ آنے والے حالات جانتے ہیں؟ کہتا ہے ابھی تو جانے والوں سے فرصت نہیں مل رہی۔ تو آنے والے کی پریشانی یہ ہے، مستقبل کے بارے میں اس وقت غور کرو جب تم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا جانتے ہو، ورنہ غور نہ کرنا ایمان چلا جائے گا۔ فکر میرا یاد ہے کیا کرنا، ہاں اللہ کی رحمت کا بھروسہ کرنا جانتے ہو، ورنہ میرے کو ایمان چلا جائے گا۔ کل کر مجھے سورج نکلتا نظر نہیں آ رہا، ایمان تو یہ نکل گئی، کل مشکل ہی سورج نکل نہیں، کل کتنا نکل سکتا ہے، کل تو جمعہ ہے، جمعے کو سورج کیسے نکلتا ہے؟ وہ جی پہلے نکلتا اب نہیں نکل سکتا، لیکن اب تو بدلے الیکشن ہونے والا ہے،
الیکشن ہونے والا ہے، سورج کیا چلے، آپ دوبارہ ایمان چلے جا رہے ہیں، کوئی بس الیکشن ہوتے رہتے ہیں اور سورج نکلتے ہی رہتا ہے، آپ کفر کی جلغاریں ہوتی رہتی ہیں اور ایمان سرفراز رہتا ہی ہے، بلکہ جتنا کفر زیادہ ہوگا اتنا ہی ایمان زیادہ افروز ہوگا. یک دو چکن زیادہ کن کیسوے تاب دارا، یک دو چکن زیادہ کن کا مطلب یہ ہے کہ فرصت کشمکش مدے یہ دل بے قرار رہا، یک دو شکن زیادہ کن کیسوے تاب دارا، کہتے کوئی مشکلات زیادہ کر تاکہ ذرا ہمیں کچھ جاگنے کا موقع ملے. ابھی تو کوئی ہے ہی نہیں. کہتے بابا جی آپ کو فکر محسوس ہوا خطرہ آ رہا ہے، کہتے اگر خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پھر میں جھال کر ابھی بھی کوئی بات نہیں، روز دلی دور آ اس کے لیے خطرہ نہیں ہے، کیونکہ خطرہ ہے تو پھر وہ خود ہی ٹال دے گا. ایک دوسری بات. تیسرا طریقہ، اگر تم سے کوئی انسان زیادہ مرتبے والے اور زیادہ جاننے والے جب مطمئن بیٹھے ہوں تو تمہیں کالا ہونے کی ضرورت ہی پڑی. میرے کالا کس بات؟ ابا حضور تشریف فرما ہے کہ پتر حضور کا پریشان ہو رہے ہیں، کیوں وجہ کو یاد رکھتا ہے اپنا ناشتہ کرو، آپ کھانا کھاؤ، تیرے یہ ڈیوٹی ہے کہ تمہیں کھانا کھاؤ، تجھے اپنا انتظامات کرو. دو دشمن کی بات ہے، آرام سے دشمن نہیں ہوتا ہے، دشمن تو اور ہے، اس کو تو ہم مطلب اشارے کی بات ہے. اور پھر وہ دلی تک پہنچا کوئی مطلب اس کے بارے میں کہا تھا کہ روز دلی دور ہے، اس کے لیے دلی دور ہے، تو پھر نہیں پہنچ نہیں دیتا. تو یہ ہے جہاں وہ جاننے والے ہوں تو وہاں نہ جاننے والے کو پریشان ہونے کا نجائز آ کے وہ نہیں پہنچا کہ آپ کا زیادہ پریشان ہو. ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مرض ہے ٹھیک ہو رہا ہے، تو وہ مریض کو دیکھنے والے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر پہ چلے، ڈاکٹر پر اعتماد بچے. مستقبل کو جاننے والے اگر یہ کہتے ہیں کہ مستقبل روشن ہے، فکر روشن ہے، بچے کو دیکھ کے بتا دیا کہ یہ بچہ بڑے روشن ستارے والا ہے، تو بچے کو ستارے تک پہنچنا ہے، دیکھنے والے پہلے بتا دیا کہ یہ روشن ستارہ ہے، یہ بہتر بچہ ہے، یہ طاقتور بچہ ہے، یہ بڑا ہو کے بڑا ہوگا. اب بچہ کہتا ہے میں تو نہیں ہوں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ بڑا ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ اس سے کیا ہونا ہے. دو باتیں، تین باتیں کی چار باتیں، پانچ ہو گئی. پانچ تو بتا دے تو پھر پکڑ لے تو. اور آپ دیکھو کبھی یوں سمجھو کہ انسان، چکائی سن رہے میری بات، آپ یوں سمجھو کہ انسان ایک مشین ہے. فرض کرو اس مشین کے اندر ایک پرزہ ایسا ہے، فرض کر لیں مثال کے طور پر، اگر اس کو ذرا ٹچ کر دیا جائے تو بندہ بدل جائے. اسے دل کہہ لو کہ ایک بادشاہ خوش باش زندگی گزار رہا ہے، دل پہ اثر ہوا، اس نے بادشاہی چھوڑ دی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان بڑا غصے والا اور ایک واقعہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں مری گیا، دل ٹوٹ گیا. کہتے ہیں جب سے میں نے یہ دیکھا کہ دوست کے ہاتھ میں خنجر تھا پھر میرا اعتبار ہی اٹھ گیا، پھر اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں رہ گیا. ایسا ہوتا ہے چکائی صاحب؟ ہوتا ہے. تو گویا کہ اگر آپ جو بفر سے محال اللہ کا ایسا ہو، اسی طرح وہ پوزا کو ٹچ کر دیا جائے تو کافر مومن ہو جاتا ہے. آپ پوزا نمبر 2 ٹچ ہو گیا نصیب کا، اس کی نصیب کے اس کا ٹچ کر دیا اور جو کافر تھا وہ مومن ہونا شروع ہو گیا. کہتے اس کے بعد پھر ایمان میرا شروع ہو گیا، وہ فلاں آدمی نے کیا بات کی میرے کان میں، تو پھر میری بات سمجھ آئی. مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر لاجیکل سیکوینس یا تسلسل حالات کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہیں جو حالات کے تسلسل بدل دیتے ہیں. کہ انسان کدھر جا رہا تھا اور میں کہاں جا نکلا، مطلب میں بے خیالے ہوں نمی دادن کو جا رہا، یعنی کہ کہیں سے کہیں یہ نکل جاتا ہے تو اندر کو پورا بدل جاتا ہے. فرض کرو آپ کے اندر ایسا پورا بدل دیا جائے کہ آپ کسی طریقے سے مکمل سچے ہو جائیں. کوشش کی بات نہیں کر رہا کہ کوشش کرو سچا ہونے کی، نہ ہونے کی، اس کو چھوڑ دو. اب کوئی ایسی مشین جاتا ہے کہ پردہ لگا دیا جائے کہ آپ مکمل سچے ہو جائیں، مکمل. اور پھر آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں تو آپ کو اپنے اندر جو باتیں نظر رہیں گی اس کا تو دھارا کون کرے گا؟
جب قیامت کا وقت ہوگا یا حساب کتاب کا وقت ہوگا، اللہ سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے کہ وہ تمہیں خود ہی سچا کر دے گا. کیا کر دے گا؟ سچا کر دے گا. اب تمہارے سامنے تمہارے اعمال نامے رکھ دے گا. بتاؤ کیا ہے؟ آپ کہیں گے جھوٹا ہے. آپ تو آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو. پھر آپ کیا بن جاؤ گے؟ وٹنس فار پروسیکیوشن. کہتے جھوٹا ہے. کہتا مقصد کیا تھا؟ کہتا بکواس میں جوتی چڑھانے گیا تھا. کہتا یہ تو حج کرنے گیا تھا. کہتے مانگ خریدنے گیا تھا. کون کہ آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ کے زمانے کا دفاع سچ کے زمانے میں پروسیکیوشن ہو جاتا ہے. اب آپ ہی پکڑ لو گے اپنے آپ کو. اس کا ایک عام حالات میں اس کو ضمیر بولتے ہیں، تو خاص زمانے میں اس کو فضل بولتے ہیں. تو یہ نقطہ کیا ہوا؟ اگر اللہ کا فضل ہو جائے تمہارے اوپر اور تمہیں اللہ سچا بنا دے تو سب سے زیادہ خطرناک انسان تمہیں اپنی آپ نظر آئے اور تم کو دکھوائی دینے لگ جاؤ گے انشاءاللہ یہ تو جھوٹا بندہ ہے. تو اس وقت تو کوئی نہیں، سچ ہی سچ ہے، بندہ تو ہے کوئی نہیں. مطلب سب کے ساتھ مطلب سارا ہی جھوٹ ہے، جوش سے کام کیا سارا غلط تھا. تو آپ ہی بولتا جا رہا ہے اپنے خلاف. ہاں اپنے خلاف، کیونکہ جھوٹے کے خلاف سچا بول رہا ہے. سچا بھی آپ، جھوٹے بھی آپ ہی تھے. اب آپ کا سچا ذات ہے، سچی ذات ہے، اگر وہ کبھی فوقیت میں آ جائے، الیکشن بغیر ہی کامیاب ہو جائے تو وہ آپ کو اڑا کے رکھ دے گا. تو دنیا میں ہونے والے واقعات اتنے دور چلے جائیں گے کہ آپ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو کتنا نقطہ ہو گیا؟ 5 بار. مستقبل کی پریشانی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. نمبر 1 تو جو آیا نہیں اس کے بارے میں پریشان کیوں ہو؟ کہتا آپ آنے والے حالات جانتے ہو؟ کہتا نہیں ابھی جانے والوں سے فرصت نہیں ملی ہے. آپ وہ دیکھو جو آپ کر چکے ہو. دوسرا، جب کبھی آپ سے زیادہ جاننے والے لوگ موجود ہوں اور خاموش ہو اس وقت کم جاننے والے کو شور مچانے کا حق نہیں ہے. کہتے ہیں جہاں وہ علی جا بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ڈاکٹر خاموش ہے تو کمزوری کیسے چلے گا رہی ہے. ایک بات جاننے والا چپ ہو جائے تو لا علم یا بے علم کو بولنے کی حق نہیں. دانا کی محفل میں کم از کم خاموشی دکھی جاتی ہے. ایک بات. دوسرا، مومن کے لیے مستقبل حالات کا نام نہیں ہے. مومن کے لیے مستقبل اور حال اور ماضی اللہ کے ساتھ وابستگی کا نام ہے. اللہ نکل گیا اگر آپ کی توجہ سے تو حالات کی اصلاح کیا کہتے ہیں. اور اللہ کی شرائط کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اس کے علاقے کی یا آپ کے موت. اگر اس زندگی میں اللہ کی شرائط چاہتے ہو تو موت کا ایکسپیرینس کر لو. موت کا ایکسپیرینس اللہ کے قرب کا ایک ایکسپیرینس ہے. کہتے ہو نا، یہ بھی تقرب حق کا ایک دلیل ہے کہ زندگی میں ایک بڑی بچوں کی کہانی لکھی تھی کسی آدمی نے، آپ کو یاد ہوگا. ایک سارے اردو کی کتابوں میں آپ پڑھتے رہے، سرمایہ اردو شدہ ہے، اردو پتہ کیا تھا کہ برس کی آخری رات تھی. کہانی جو چیز ہوتی تھی، یاد ہے آپ کو؟ یاد نہیں ہے؟ ہاں یاد آ جائے گی. برس کی آخری رات تھی، سال کی آخری رات. ایک بوڑھا سر چکائے ہوئے سوچ رہا ہے، ویرانے میں بیٹھا ہے، ٹھنڈ رات میں بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں نے کون کون سا زمانہ یاد کیا، ماں باپ کی مزدوریاں کی ہیں اور تعلیم کی غفلتیں کی ہیں اور ناجائز تجاوزات کیے ہیں کردار کے اوپر. یہ کیا ناجائز تجاوزات ہوتے ہیں؟ کردار پر، اور کردار کشی کی ہے اور حالات خراب ہوئے، تباہیاں، بربادیاں، دھوکہ اپنے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حق تلفیاں مطلب ساری کرتے رہے ہیں اور سماج میں عزت کی خاطر ہم اپنے کردار کو مصرف کرتے رہے، چہرہ خراب کر دیا. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بہت پریشانی ہے. خاص زندگی مجھے دوبارہ مل جاتی تو میں دوبارہ اچھی زندگی گزارتا. سارے واقعات یاد آئے، پریشان ہے، وہ رو رہا ہے. اتنے میں دیکھتا ہے ایک روشنی کی کرن آتی ہے. وہ روشنی کی کہتا ہے تاریخ رات ہے. وہ کہتا ہے تو روشنی کون ہے میری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے امید. ہم امید کہلاتے ہیں، ہمارا کام ہے اندھیرے میں روشنی کرنا. یہ جو اندھیرے میں تو مبتلا ہے تو ہماری بات غور سے سنتے رہ جائے گی. توبہ سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ان کو توبہ سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. توبہ کی ایک بوڑھے نے جب رات کیا دیکھتا ہے تو اس کا آواز آئی مانگی، اپنی وہ سمجھائی، بیٹا اٹھو، چھوٹے بچے کا خواب، بیٹا اٹھو، آج تو عید کا دن ہے، تو ابھی تک دیر سے رو ہی رہا ہے. بچہ سمجھا کہ او اگر میں نے زندگی کو غلط کر لیا تو وہ پھر وہی ہوگا.
مایوس برا بن جائے گا. بات ہے. تو گویا کہ مایوسیوں کے اندر امید کے زمانے فضل کا آمد ہے. اس لیے ایمان ہوتا کس لیے ہے؟ یہی تو وقت ہے ایمان کا. سارے مایوس ہوتے جا رہے ہیں, سارے چھوٹتے جا رہے ہیں, کفر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں, لوگ بڑے بڑے پریشان ہیں. وہ لوگ پریشان ہیں تو نقلی ایمان پریشان ہے. اصلی ایمان کیا ہے پریشان ہے؟ کیونکہ موت سے ڈر رہا ہے. نہیں, موت سے نہیں ڈرتا, ایمان نہیں ڈرتا موت سے. کیونکہ موت تو اس کو مطلب پرکھنے والی شاعر ہے. موت مر جاتی ہے, بندہ زندہ رہتا ہے. کیونکہ موت مجھے مار دے گی اور ایک وقت کے بعد موت نے مر جانا, ہم نے زندہ ہو جانا, تو مجھے جھگڑا نہیں ہوا. الٹیمیٹلی تو میں ہی زندہ رہنا, میں ہی میں ہوں. سمجھے بات؟ تو ایک بات تو یہ ثبوت دیا کہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. دوسرا, جب کبھی کسی جاننے والے کو اللہ تعالیٰ فضل کر دے کہ جناب یہ ہے واقعہ آنے والے زمانے کی بات, تو پھر وہ بتا سکتا ہے. ورنہ ہاں فیوچر مخفی رکھ سکتا ہے, کیونکہ فیوچر آشکار ہو گیا. ایک دفعہ پیغمبر پر آشکار ہو گیا کہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے. آشکار روشن دیکھا ہوا عذاب آنے بتا دیا, عذاب آنے والا, عذاب نہیں آیا. وہ بڑا سخت پریشانی, پشیمانی اور واقعات اور یہ وہ, اور پھر آگے گزرتے گئے. اور مطلب مچھلی کے پیٹ سے واقعات ہوئے. کیا ہوا وہ فیچر ہے لگے دکھایا تھا. کیا ہوا؟ یہ دکھایا تھا درمیان میں توبہ کرنے والے, معافی مانگنے والے, دعائیں کرنے والے, ہزار واقعات ہوتے ہیں. کتنی بار تقدیر بدلتی ہے. مقدر جو ہے اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے. تو اٹل مقدر کیا ہے؟ اٹل مقدر تیرے رجوع کا نام ہے. ہاں, رجوع بدل گیا تو پھر حالات بدل گئے. تمہارا رجوع نہ بدلے تو یہ سارے حالات جو ہے رجوع کے ٹیسٹر ہیں. اگر رجوع نہ بدلے تو تمہارا مستقبل کیا ہے, حال کیا ہے؟ ہم ایک ہی ہے. کبھی نہیں دیکھا آپ نے غم والا آدمی جانے کے بعد مجھے کیسا موسم ہے, کہتے اسی غم کا موسم ہے. محبت والے سے پوچھو, اب کہتے اب اسی کی یاد ہے. کہتے 6 دن ہو گئے, کہتے 6000 سال ہو تو اسی کی یاد رہے گی. تو وابستگی جو دنیائی کی بات کر رہا ہوں. اور اگر وابستگی حق ہو جائے تو پھر حالات کیا ہے؟ حالات کے چالات کیا ہیں؟ تو الیکشن کیا ہے, تو غیر الیکشن کیا ہے؟ تو جھوٹی وابستگیاں ہیں, ووٹ کی محتاج ہیں. اور سچ جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ اللہ نے خیر اللہ کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے الٹیمیٹ اینڈ کی طرف. اچھا رہ گئی ایک اور بات جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے, غیر سیاسی بات ہے. ملک یا نہ ملک, مالک کیا ہے؟ ملک یا نہ ملک, مالک کا. چاہے تو ایک آدمی کے ذریعے قوموں کو بدل دے, اور چاہے تو 100,000 لیڈر کی وجہ سے قوم گمراہ ہو جائے. ایک امام لفظ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ایک امام قوم کو فلاح دے گے. اور 2.5 لاکھ مسجدوں کے 2.5 کروڑ امام جو ہیں سارے قوم میں بدلے بات دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علم کے لیے, صداقت کے لیے دوسروں کے محتاج ہو گئے ہو. حالانکہ یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ دوسرے سے کیا بتانا ہے. تو جہاں قوم کے اندر بے شمار قائد پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ قیادت کا پورا قیادت ختم ہو چلی ہے. اور ختم ہو جائے اسلام میں قیادت, تو میرا خیال ہے بہت بہتر ہے, مبارک ہو. اب ہمارے اوپر اصلی قیادت مسلطی رہے گی. اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں رہے گا, اللہ کے حبیب کے بندے اللہ کے حبیب کے بندے کی یاد میں رہے گا. تو آپ کو کسی لیڈر یا قائد کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک قائد ہمیں چاہیے ایسا جو 5 نمازوں کے بجائے 3 کروا دے. یار بڑی سفارش چاہیے. میرا خیال آپ کو نہیں ملے گا. نہیں ملے جو قائد ہے رات میں سلوک ہے, 5 رہتی مشکل ہو جاتی ہے, 2 کرا دیں آپ پتہ کہ نہیں کرا. اچھا ایک قائد ایسا چاہیے کہ موت سے بچا دے. نہیں ملے گا, کہتے نہیں. یا ایک کوئی ایسا قائد چاہیے کہ مطلب حالات زمانہ جو ہے نا غم سے بچا دے. وہ بھی نہیں بچے, غم سے بھی آپ نہیں بچ سکتے, موت سے. چلو جی بڑھاپے سے بچاؤ. یہ آپ کو کبھی ملا بندہ ایسا کہ جو بڑھاپے سے بچا دے؟ سب ملا. تو جو بھی اٹل فیصلے ہیں ان سے تو کوئی بچا نہیں. قائد کیا کرے گا؟ ملک جی سلامت رہنا چاہیے. ملک سلامت کیا ہوتا ہے بتاؤ, یہ مجھے بات سمجھنی ہے. ملک سلامت رہنا چاہیے بھائی جی, غیر سیاسی بات کر رہے ہیں. ملک سلامت کیا ہوتا ہے؟ یہ حدود قائم رہنی چاہیے. حدود اللہ
کیونکہ ان حدود میں رہ کر ہم عبادت گزار ہو گئے. اگر حدود میں عبادت نہ ہو تو حدود کیا ہے؟ اگر اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں یا مسلمانوں کے علاقے میں یا مسلمانوں کے محلے میں غیر اسلامی وحشتیں ہو جائیں تو بات کیا رہے گی؟ وہ مسلمان جو کافروں کے دیش میں ہیں اگر ان میں ایمان کا فروزہ ہو اور آپ کے علاقے میں رہنے والا مسلمان جو ہے ملاوٹیں بھی کرے، بدماشیاں بھی کرے، جھوٹ بھی بولے اور قیادت کے ساتھ گمراہ بھی کرے لوگوں کو، تو پھر یہ رزلٹ کا نکلا. زمین نیک نہیں ہوتی. پاکستان میں یہ زمین نیک ہو گئی، یہ پہاڑ نیک ہو گئے، یہ دریا پاک ہو گئے. یہ ہندو بولتا ہے کہ گنگا پاک ہو گیا تو نہ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ پاک تو ہونا ہے انسان کے ضمیر نے، انسان کے ایمان نے، انسان نے. اگر انسان پاک نہ ہو تو زمینیں کہاں سے پاک ہوتی؟ اگر پھر بھی ہماری انا کہتی ہے کہ قائم رہنا چاہیے جی، چلو اظہار ٹھیک ہے. یہاں سے سبق یہ سیکھو کہ اگر آپ لوگ اپنے حد کو قائم کرنا چاہتے ہو، ملکی حد کو، تو پہلی طاقت جو ہے وہ ہے وحدت قوم. اب وحدت قوم کے لیے طاقتور بات چاہیے. آدھے آدمیوں کے خلاف جو پڑے ہیں، یہ آ جائیں تو وہ نہیں رہتے، وہ آ جائیں تو یہ نہیں رہتے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک علاقہ آ جاتا ہے سیاست کا تو دوسرے کو وہ کہتا ہے غدار، غدار آ جاتے ہیں تو یہ غدار ہے. آپ درمیان میں آپ کو سچ بولنے کا موقع ہے تو کہتے ہیں یہ غدار ہی غدار ہے. جماعتیں اچھی ہوتی تو بری ہوتی ہیں، بندے اچھے ہوتے تو بندے بری. ان باتوں کو اپنے غور کرنا. جب ایسی بات کو آپ سوچیں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اعتماد ہی کا نام ہے اور ایمان کیا ہے؟ اس پر اعتماد، جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اور سچا ہو، جھوٹ نہ بولے. آپ کے خیال میں صداقت کیا ہے؟ صداقت کا ساتھ دو بلکہ جماعت کا ساتھ دو. اس جماعت کا، اس جماعت کا، بلکہ کون سی جماعت کا نہیں پتا کون سی جماعت. جو آپ کے خیال میں صداقت ہے صداقت کا ساتھ دے دو. صداقت کو اپنی طرف سے اوپرلی اجازت کہ صداقت برقرار رہنی چاہیے. اگر دو جھوٹے ہیں تو پھر موجود چھوڑ دو. اس میں کمپرومائز کی بات نہیں ہے، ایمان میں نہیں ہے. تو آپ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا، یہ بات یاد رکھیں، یہ پکی بات ہے. جو مستقبل سے مایوس ہو گیا وہ خدا سے باغی ہو گیا. وہ بار بار فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس ہو. اب رحمت جو ہے نا عین موت کے قریب ہے انسان، تو پھر ہی مایوس ہونا کہ تباہی سے ایک قدم پہلے رحمت آ جاتی ہے، وہ تباہی نہیں. تو آپ اپنے آپ کو اس میں قائم رکھو، ایمان. بات سمجھائیے آپ کو؟ آپ کا سوال دور ہو گیا. اب آپ بولو. ہاں اور بول، آصف بول. ڈاکٹر آصف. ہاں دیکھو، کسی آدمی کے عدم موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اس کی موجودگی میں تم نہیں کہتے، اس کی خامی بیان کرنا، اس کو پراپیگنڈا کرنا، اس کے خلاف، یہ غیبت ہے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. غیبت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کیا تم پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانا؟ تو غیبت کا معنی ہے کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ دوسرے آدمی کو بلیک پینٹ کر دیا جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا پتا کہ جو آج بہت نظر آ رہا ہے ایز ممکن ہے کل کو یہ کیا ہونے والا ہے، کہاں صداقت ہوگی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے پاس آشکار ہو یہ بات. اس کا تو آسان سی بات بتائیے بزرگوں نے کہ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے کسی کو گناہ گار نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو. تو توبہ کا دروازہ ابھی تو بند نہیں ہوا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لہٰذا کسی آدمی کو برا نہ کہو. برائی دیکھو تو اپنی نیکی یوں بنا لو کہ پردہ پوشی نہ. تم سماج کے پاسبل نہیں ہو کہ تم یہ کرو میں ضرور کرو. تمہاری خامی پہ لوگ بیان کرتے پھرے. پھر صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ کے رام اس کے منہ پہ بھی کہہ دیں. آپ نے سنا کہ عدم موجودگی میں غیبت ہے تو ان میں سے صحابہ نے کیا کہ اگر ہم منہ پہ بھی وہ کہہ دیں جو اس کے خلاف ہم کہہ رہے ہیں تو پھر غیبت نہیں ہے. آپ نے کہا پھر بے حیائی ہے.
کسی آدمی کے منہ پہ کھانے کے منہ پہ کہہ دو کہ تیری آنکھ اگر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. یہ بہت ہی بری بات. خامی مطلب دور کرو، خامی کے لیے کوشش کراؤ اس کو، اور اس کے ساتھ جو بھی تعاون کر سکتے ہو تعاون کرو، اور اس کے منہ پر جو ہے نا بے حیائی نہ کرو کہ تم مطلب یہ برے ہو وہ برے ہو، اور ڈھیٹ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. اور یہی تو ہے مطلب جب سے یہ بات ختم ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ گمراہی میں ختم ہو گئے، تو لوگوں کو مائل کرو نیکی کی طرف. کب کر سکتے ہو؟ جب تم نیک ہو جاؤ. سچ کی طرف مائل کرو کب کر سکتے ہو؟ جب تم سچے ہو جاؤ. تو پہلے آپ نے آپ کو سچا کر لو. پھر کہتے ہیں کہ جو آدمی سچا ہو جائے اس کے منہ سے جھوٹ نہیں تب بھی سچ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ نکلتا نہیں، سچ ہی ہوتا ہے. مثال دوں ایک کہ ایک مائی صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک مائی صاحبہ نے اپنے بیٹے کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے اس کو نماز کے بعد ایک چھوٹی سی پوڑیا شکر کی اس کے نیچے رکھ دیتی تھی مسلح کے لیے. جب وہ نماز پڑھتے اور پھر وہ اٹھاتے شکر سے اللہ شکر دے رہا ہے، وہ بچپن مطلب شکر کی خوشی میں چلتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ مائی صاحب آپ مسلح کے نیچے شکر رکھنا بھول گیا اور بچہ مسلح پہ چڑھ گیا. اب مائی صاحب کا دیکھو یا اللہ اب شکر نکلی نہیں ہے، میں نے رکھی نہیں ہے، اور بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نماز سے بدل نہ ہو جائے. اب تو کوئی مہربانی فرما. ماں کی غفلت اور پھر ماں کی دعا کرامت بن گئی. مسلح کو اٹھایا نیچے شکر موجود. تب سے اس بچے کو جو بزرگ بنے گنجے شکر کہا. پاک قدر شریف میں رہتے ہیں، مطلب ماں کی دعا ایک کرامت بن گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں نے سچ نہیں کہا کہ شکر ہے، تو لیکن مطلب ماں کا ایمان اور ماں کی دعا جو ہے نا شکر سال ہے. یہی بعض اوقات ہوتا ہے کہ سچے بندے کی دعا جو ہے وہ پھر سچ ہی کر دیتی ہے. ایسا ہے. اور بابا صاحب کا واقعہ دوسرا جو ہے وہ بھی اسی کے بارے میں، شکر کے بارے میں، کہ اونٹوں والے آ رہے تھے. یہ بڑا بھی واقعہ مشہور. وہ نمک لدا ہوا تھا، شکر لدی تھی، شکر لے کے آ رہے ہیں. تو بابا صاحب جنگلوں میں اپنے مست رہے تھے. پوچھا اونٹ والے کیا لا رہے ہو؟ شکر سے لدے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ فقیر مانگ ہی نہ لے، نمک آیا بابا. انہوں نے کہا جا نمک تو نمک ہی نہیں. اتارا جا کے اتارا ہی نمک ٹھیک ہو پھر آ گئی. یہ تو یہ سستا مہنگی کی بات تھی. ان کا بابا جی نے پوچھا تھا، ان کے پاس جاؤ اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے، یہ گرفتاری یہ کرامت والے تھے. تو پھر وہاں سے گزرے نمک لے کر. بابا نے پوچھا کیا ہے؟ کہتے مہاراج شکر ہے. کہتے شکر تو شکر ہی نہیں ہے، نام لکھائیے گن شکر. تو یہ ہے کہ سچے کی زبان سے کچھ نکل جائے ہو جائے. اس لیے حالات سے پریشان ہونے کی منع کر دیا. مایوسی پریشانی اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے وقت پر موت آئے گی لوگوں کو، اپنے وقت پر زندگی پیدا ہوگی. بچے اتنے مہینے کے بعد پیدا ہوں گے جتنے مہینے کے بعد پہلے پیدا ہوتے تھے. سارے واقعات ویسے ہوں گے. جھوٹے کا اثر برا ہوگا، سچے کا اثر اچھا ہوگا. یہ دنیاوی واقعات آپ کے سامنے چلتے رہیں گے اور بار دیکھنا بدلتی ہو رہا. جہازت کے بعد کیا ہوا نہ ہوا، لیاقت کے بعد کیا ہوا، لیاقت علی خان کا اس کے بعد کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا. وہ جو کہتے تھے میرے بعد سورج ڈوبے گا اور وہ نہیں اترے گا، اس کے بعد بھی کیا ہوا. کہتا ہم جائیں گے تو پہاڑ روئیں گے نہ. پہاڑوں پر ہونے کی فرصت ہے تو واقعات ہے. باپ گیا کدھر گیا تھے، بیٹی گیا تھے کدھر گیا. تو اب یہ جو آ رہے ہیں یہ گیا تھے کدھر گئے. ہمارا جو طریقہ جانے والوں کو بیچتے جاؤ. ہمارا کیا کام ہے؟ جانے والوں کو بیچتے جاؤ. جدھر جا رہے ہو جاتے جاؤ. نیکی کا راستہ آپ طے ہوتے جاؤ، ایمان کا راستہ نیکی کا راستہ. یہ حکومت شادیاں الارض للہ، جب تک زمین لوگوں کے حوالے نہیں کرتے چاہیے سلمان نہیں کرتے. اور ایک کہتے ہیں ایک آدمی نے غریبوں کی رہنمائی کی کہ میں تمہارے لیے حقوق لاؤں گا، پیسہ لاؤں گا. کیونکہ میرے پیسہ ہے، غریب آدمی کو پیسہ چاہیے نا. کہ اب ہمارے دور آنے والا ہے غریبوں کے دور آنے. جب اس کو پیسہ ملا تو آپ ہی کھا گئے، غریب پھر دیتے رہ گئے. ادھر سے اسلام نواز گروپ ہوتا ہے، یہ بوریوں میں پیسہ بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اوپر لکھ دیتے اسلام. تو یہ سارے کا سارا علماء اوپر مطلب عالم دین جو اندر سے پیسہ ہوتا ہے. اور تو سارا اسلام تمہیں بتا رہا ہے، یہ تو بتا پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس.
تو اس لیے اسلام ہو نہ اسلام ہو، جب تک پیسے کی محبت سے انسان بچتا نہیں ہے نا، اور لذت وجود سے نہیں بچتا، ایمان سمجھ لو، وجود کی لذت سے بچو، پیسے سے بچو. اب رہی آپ کی ساتھ تو آپ کو کرتے جاؤ، جیسے کرتے جاؤ، سچ کی ساتھ کرنا اگر تم بھولنا چاہو. بس اللہ کا فضل اگر دیکھو نا تو وہ آپ ہی ہو فضل. آپ کا خیال بدل جائے فضل جائے، خیال بدل جائے تو بس پھر سمجھ جائے خیال کی تبدیلی کا نام ہے. ہاں جی بولو، اب آگے بولو. سیاسی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی گروپ کامیاب ہو جائے اس کے بعد اس کو مخالف گروپ کے ساتھ مل کر رہنے کی عادت ہونا چاہیے. بلکہ ایک جماعت ایسی آئے کامیاب کہ جب کامیاب ہو جائے جماعت ہو سب جماعت جیسی بھی کامیابی ہے کہ مل مل کے رہو، انسانوں کی طرح رہو. یہ نہیں ہوتا. ایک گروپ اپنے آپ کو پالتا رہتا ہے، دوسرا گروپ جو آہستہ آہستہ بھاگی ہوتا جاتا ہے، پھر وہ توڑ دے گا. بے شمار مطلب یہی واقعہ جو آپ کے سامنے ہو گیا حکومت کا آگے پیچھے ہونا. اگر یہ پنجاب کے ساتھ رابطہ بحال رہتا، واقعات رہتے، سارے فرینڈ ہو گئے، جہاز کھڑا سمندر میں ٹوٹ گیا، کیا تھا جنگ جہاز تھا، یہ سب ہوتا، کچھ تجاوزات ہو گئے، کچھ لوگوں کو اور واقعات چل گئے. اگر تمل مزاجی سارے چلتے 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 لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی کو تنگ کرنے کا. تو بس یہی ہے دقت. جب تم کسی انسان کو یا کسی گروپ کو دیکھنا گوارا نہ کر سکو، سمجھو کہ تباہی کا وقت آ گیا، تمہاری تباہی. تو یہ بات غلط ہے. سیاست میں اتنے اختلافات نہیں ہوتے. ہاں جی خدائی صاحب بولو بات. یوسف بولو، یہ کیا ہے تمہیں نہیں آتی بات؟ بولے اچھا بولو پھر. داؤد صاحب کوئی بات آپ ہی بول رہے ہیں. آپ کی بات یہ ہے میری آ گئی، لیکن یہ جو وقت کی پریشانی ہوتی ہے اس کا کیا ہے؟ وقت کی پریشانی کیا ہے؟ جب بات پڑھتے ہیں اچھا اسلام میں اکٹھے ہونے والے جو ہیں وہ اسلام کی وجہ سے بھی لڑتے ہیں، ویسے بھی لڑتے ہیں آپس میں. انار آپ یہ کہو کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو آدمی انار رکھتا ہے جھوٹا ہے، یا تو سارے جھوٹے ہیں یا ساروں میں سے ایک بچا کے باقی سارے جھوٹے ہیں. یہ تو نہیں ٹوٹل نا کہ لڑنے والے بھی جتنے ہو جائے ساری جھوٹا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے یہ کاروبار ہے. کاروبار میں انویسٹمنٹ اور اس کے ریٹرن کی بدلے بات ہے. خدمت خلق ہو تو لڑائی کیا، اگر آپ بھی خدمت کرو تو آپ بھی خدمت کرو. یہ الیکشن سے پہلے خدمت کوئی نہیں کرتا، اور خدمت تو کرو تو لوگ سارے بندے پہ پوچھ رہے ہیں، خدمت تو کرتے نہیں ہیں، صرف ووٹ کے لیے بندے پہ آتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں. لڑائی اس لیے کرتے ہیں خدا کی نماز ہو رہی ہے، جماعت کرانی ہے، امامت پہ جھگڑا ہوگا. امامت کون کرائے؟ یہ دیکھا کہ آپ سے جھگڑا جاتا ہے. اچھا وہ مسجد کے اندر ایک جلسہ تھا، جمعیت علماء، جمعیت المشائخ، مشائخ کرامی ہوتے ہیں بزرگ پیر صاحبان. تو ایک نشست تھی جن کو 2-3 نشستیں ہوتی تھی. ایک نشست پر ایک پیر صاحب جو ہے نا ان کی صدارت، اور دوسرے پیر صاحب نے کہا میں اس کی صدارت میں بیٹھنا نہیں چاہتا. تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ غیر اسلامی شعور کو. یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں. تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا کچھ منافقت بڑھ گئی ہے. آپ کیا خیال ہے؟ اب آپ پریشان ہو نا، آپ دعا کرتے رہنا اپنے آپ کے لیے.
جب میں کسی کو دیکھتا ہوں پریشان ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں تیرے اندر بھی شرارت ہے. اللہ کی طرف سے مطلب یہ بات ایسے ہے کہ میں خبر دے رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ رکھے انہوں نے اور یقین کے ساتھ اللہ کو مان لیا اور تعامل کے اندر شامل ہو گیا, عبادت میں شامل ہو گیا, ان لوگوں پر یہ وقت مشکل نہیں ہوگا. اب مشکل جو ہے نا یہ ہے اعتماد کی کمی کا نام. آپ کو اس کی ذات پر اعتماد نہیں رہ گیا کیونکہ اندر فساد زیادہ مچ گیا. ایک شعر سننے مسئلہ سمجھ آ جائے گا. جمیدار شعر سنتے ہو؟ احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا. کیا کہا؟ احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا, شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم. مطلب آپ ہی بھٹک گئے تم لوگ. تمہیں خدا کی ذات پر شک ہو رہا ہے, ایمان والے ہو تو ایک پیغمبر کی امت بنی ہے, ایک کی ذات پر اتنا بات ہے کہ امت ساری بن گئی ہے, ایک کلمے سے ساری امت وجد میں آ گئی ہے. اور اب شک پیدا ہو گیا کہ اب فرق جو ہے اینٹ تقسیم ہو جائے تو بلڈنگ کتنے سے رہے گی. اس لیے پاکستان میں یہی کچھ ہوا پڑا ہے. اب اس کا علاج میں نے آپ کو کہا فکر نہ کرو, اب اس کا علاج تمہارے بس میں نہیں ہے, شکر کرو. اگر تو تمہارے پاس میں ہوتا تم پریشان ہوتے کہ ہم کیا بنائیں گے, بلڈنگ کیسے بنائیں گے. اب وہ اللہ کا فضل آ رہا ہے تو خود بخود ہی کرے گا, توڑے گا, بنائے گا, دیکھتے جاؤ. اب جلوے تمہارے نہیں ہے, اب جلوہ جو ہے قدرت کا ہے. اب وہی بات کہ عشق پر فریاد لازم تھی سے وہ ہو بھی چکی. اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ. تمہارے وہ کام ہے فریاد کرنا, آپ کر چکے ہو, دعائیں مانگی گئی. وہ خواب ہی جھوٹے بیان ہو رہے ہیں, میں وہ کیا بتاؤں. خواب بیان جھوٹے, مشاہدات جھوٹے, مکاشفات جھوٹے بیان ہو رہے ہیں. جو سچے تو ہوں گے نا. باہر مطلب سارے کا سارا ہونے میں خواب آیا میری جماعت کامیاب ہے, تیری جماعت فیل ہو جائے گی. خواب آیا اچھا واقعہ ہو جائے گا, الیکشن کا حکم مجھے مل گیا اور تو انشاءاللہ فیل ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اور جب قابل اعتبار اپنی ذات نہ رہی تو پرانی قابل اعتبار ذات کو مطلب میرے جیسا حوالہ بنا دیا. میرا کہنا مانتا کو نہیں, میرا کہنا نہیں مانتے ہو. اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے, مجھے اللہ کی طرف اصلاح ہوگی, تمہارے لیے حکم ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گے. میرا کہنا نہ مانو گے ہے گدھا آدمی. صرف یہ پیغمبر کی شان ہے, وہ کہہ سکتے جو نام زیادہ اس کام کے لیے. کوئی دنیا کا بندہ اگر خدا سے اس طرح رابطہ بیان کرتا ہے کہ مجھے حکم ہوا کہ تمہیں میں بتا دوں, تو جھوٹا نبی ہے جس پر وہی آتی ہے. چاہے آتی بھی ہے جھوٹ, کیونکہ آتی بھی ہے. آپ بات سمجھ رہے, وہ رات میں جبریل کو کیا کھاتی ہے اور جا رہے تھے کسی جگہ کام, میں نے کہا تھوڑی دیر سے بات کر لو. اب یہ جبریل سے جو ملاقات ہوئی ہے چاہے کتنی ہی خوبصورت ہے, یہ سارا مبالغہ ہے شاعری والا. ویسے کہ آپ چھوٹی سی بات ہے, آپ لوگ سارے کلمہ پڑھنے والے پھر کلمہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد. آپ لوگوں کا رابطہ بحال ہے, کلمہ ہے نا. ایک آدمی مسلمانوں کو حضور پاک کا حکم سنائے, وہ کون ہو گیا؟ حضور پاک کی طرف سے سفیر ہو گیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے کسی سفیر کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ہمارا براہ راست کلمہ میں گواہوں کی پڑھا. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ موجود, ہمارے حضور موجود, کلمہ ہمیشہ موجود. اب درمیان میں یہی تو اسلام نے بات کی تھی کہ درمیان میں کاہن پروہت پنڈت نکال دیا, نجومی نکال دیا, 10 شناس نکال دیا, 17 شناس نکال دیا. یہ اللہ ہے, دیکھے بغیر اس کی عبادت کرو. اور قبر کے ساتھ بھی نہیں مطلب رابطہ رکھنا دیکھنے والا. محبت کی بات وہ الگ بات میں سمجھانے والی ہے. جہاں تو عید ہے وہاں تو عید گڑبڑ نہیں کرنی ہے کہ ہم مطلب اب جو اے بھی کعبہ ہے, حضور پاک کا افسانہ ہی کعبہ ہے, ایک کہو گے تو گڑبڑ ہے. کیونکہ یہ حضور پاک کے بیان کے علاوہ بات, انہوں نے یہی تو منع کیا تھا. وہ بیان کرتے تھے, لوگ کہیں یہ سمجھ گیا, یہ سمجھ گیا تو آپ ہی ہو. حضور پاک کا بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے, آیت آ گئی ہے. کون سی آیت آ گئی؟ کل تو کیا ہے؟ انا بشرم مثلکم یوحی, کہ میں تمہاری طرح. اللہ کا حکم ہے کہ انہوں نے مجھے فرمایا, اللہ نے کہ یہ کہہ دو کہ میں ہوں انسان تمہاری طرح, اور مجھ پر وہی آتی. انسان تمہاری طرح ہوں, یعنی کہ میں اللہ نہیں ہوں. ایک ثبوت یہ دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں,
لوگ تو سمجھ گئے جی میم کا گھونگٹ ہے، احمد اور احد کی بات ہے، ساری تو میم کی بروڑی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے اندر دیکھو میم کی بروڑی اپنی جگہ پہ رکھو. لیکن یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب وہی نازل فرمانے والی ذات کا نام ہے، اور ہم بذریعہ جبریل امین وہی وصول کر رہے ہیں. ہم آئے ہیں ایک وقت پر، اور ایک وقت کے بعد ہم چلے جائیں. اللہ جو ہے ہر وقت میں آیا اور ہر وقت میں رہے گا، اور اس کا آنا جانا کو نہیں ہے، وہ نہیں ہونا ہے. الآن کما کان، یعنی جیسے تھا ویسے ہی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے جو کچھ ہے، ہر آغاز سے پہلے ہے، ہر انجام کے بعد. اور اس وہ کیا ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں. اللہ قہار بھی ہے اور ہم قہار نہیں ہیں. اللہ جبار بھی ہے، ہم نہیں ہیں. منتقم بھی ہے، انتقام بھی لیتا ہے، ہم نہیں لیتے. اور ذلت بھی عطا فرماتا ہے، ہم نہیں کرتے. ہماری صرف جو ہے نا روح الرحیم کی صفت اللہ سے ملتی ہے، باقی سب اللہ کی اپنی ہیں. اور تیسرا سے پوچھ یہ دیا کہ اللہ اپنی عبادت نہیں کرتا، ہم اللہ کی بات کریں. یہ دیکھو اللہ اکبر سجدے میں، تو بندے کی کیا شان ہے کہ سجدے میں سر رکھ دے، اور اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا. میننگ دیر بائی کہ اللہ مسلمان بھی نہیں ہے. اللہ تو اللہ ہی ہے نا، اس کا کیا کسی پر ایمان رکھنے کی بات ہے؟ کوئی مانے پڑتا ہے اللہ تمہارے مطلب وہ اللہ ہے. اب میں مطلب یہی نہیں کہ میں بندہ ہوں یا بہت غریب ہوں اور میں ہی میں ہوں نا. اللہ کا حکم ہے کہ میں پانی ہوں. اور یہ جو میرا تانا شریف ہے اس کو خبردار اپنا مرکز وہ نہ بنا لینا کہ عبادت کا سجدہ نہ کر لینا. اس لیے سجدہ بشر کو منع کر دیا اور سارے ثبوت عطا کر دیے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. اور باقی جو ہے یاد کرنے والے کے لیے ہم موجود ہیں، وہ راز ہے، وہ روحانی راز ہے. جو یاد کرے گا اس کے لیے ہم موجود ہیں. جو نہیں مانے گا اب بھی نہیں مانے گا، کافر کافر رہے گا. اس لیے یہ بات بڑے غور والی ہے کہ مسلمان جو ہیں بڑھتے ہیں تو دور نکل جاتے ہیں، اور پھر اگر مانتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتا ہے، نہیں مانتے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. کیا بات میں کہہ رہا تھا؟ بولو. یاد نہیں پتا؟ تم بولو. جھوٹے خواب، مطلب یہ ہے کہ جھوٹے خواب، جھوٹی بات. اب اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے حبیب کی طرف سے آیا، اور حضور پاک نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میرا پیغام جو ہے نا اب وہ لانے والا جو ہے وہ ہوگا تو وہ، کیونکہ پیغام مکمل آ گیا. رہ گئی بات محبت کی، تو فقراء یا بزرگان دین نے کیا کام کیا کہ حالات زمانہ کی ترقیوں کی وجہ سے جب انسان کے دل جنگ کے جلا جائیں تو ان کو حضور کی محبت سے نوازنا، محفلوں بلانا، انہیں حضور کی محبت کی باتیں سنانا، پیار کی قصے کرنا. حالات زمانہ کی بات نہیں ہو رہی. وہ آدمی جو اپنی ناکامی کو یا اپنی خامی کو دور کرنے کے لیے حوالہ دیتا ہے، جس سے پہلے نظام مصطفیٰ آ گیا، نازک نام، محبت والا نام استعمال کر دیا اور اس کا نام نظام مصطفیٰ رکھ دیا. چلو جی مان لیا نظام مصطفیٰ کے اندر 9 آدمی یا 9 جماعتوں کا اکٹھا ہونا میں مان دو نظام مصطفیٰ ہی ہو گیا، مان لو. ٹوٹنے کا نام منافقت. ٹوٹے کیوں؟ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں اولیاء قسم کے بنے ہوئے، علماء قسم کے بنے ہوئے، یہ بہت ظالم لوگ ہوتے ہیں. اچھا وہ گمراہ ہوتے ہیں جو غریبوں کو امیر کرنا چاہیں. اور امیر کیا ہے غریب کیا ہے، تھی ایمان پکا رکھو اپنا چلتے جاؤ. مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے نا یہ سارے غلط ہے. اتنی گڑبڑ ہو گئی کہ اب اس کا ایک ہی علاج ہے. کیا علاج ہے؟ یا اسے اپروٹ کر دو، یا اسے ڈسٹرائے کر کے ریکنسٹرکٹ کر دو، یا کوئی فضل دی ہوا ہی چل جائے. اب یہ آپ کا فیصلہ ہے. آپ لوگ اب فضل کی ہوا ہو جائے تو پھر بہت بہتر ہے. یا آپ 25 سال تک سیاست معطل کر دو. سیاست کس کی ہوگی؟ میرے خیال طالب علموں کی ہو جائے گی. تو یہ بھی جھوٹ ہو گئے، طالب علم بھی جھوٹ ہو گئے. ایک کلاس میں کم سے کم بات نہیں کرتے، پڑھنے میں پھیلے جاتے اور آپ کا کام نہیں کرتے. کچھ شعبہ ایسا ہونا چاہیے جس میں صداقت موجود ہو، اور وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. کچھ شعبہ ایسا ہونا چاہیے جس میں صداقت موجود ہو، جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ لوگ سچے ہیں. آپ اس آدمی کی تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ کو انتظام فرمایا تھے سچے آدمی کی یا سچے گروپ کے آنے کی،
جو موجود ہیں وہ تو کوئی قابل ذکر نہیں ہے. اس لیے یا اللہ مطلب تو آپ ہی سبب بناؤ کہ یہ تو جتنا لگتا ہے یہ سیاسی ساری وابستگی ہیں. اب اللہ ہم جیسے آدمی میں تو بڑا خاموشی سے گمنام ہوں. مجھے 3 جماعتوں کی طرف سے 4 علاقوں کی طرف سے الیکشن لڑنے کا ریکویسٹ آئی ہے. ہمیں کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہے. آپ لڑ جاؤ قربانی کا مطلب یہ ہم کیوں لڑیں؟ میں لڑائی کرتا ہی نہیں. آپ الیکشن لڑیں میں بھی لڑوں. میں بے شمار لوگ یہ کر دو مگر اس طرح کے الیکشن ہو جاتے ہیں. کوئی غلطی میں ہم ہاں کر دیں اور خدا نہ خاصا الیکٹ بھی ہو جائیں تو میرے جیسے مطلب سیاست کو بالکل ہی توڑ نہیں کریں ضائع کر دیں. ہمارا کام ہی نہیں ہے نا. اور پوچھا کسی نے مطلب ایک بچے سے جو سن رہے ہو بچے سے پوچھا کہ تمہیں پاکستان کا صدر بنا دو گے پہلا کام کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں استعفیٰ دے دوں. تو ہم مطلب ایسے لوگ ہمارا شعبہ نہیں. ظلم کی بات پتہ ہے ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم جو ہے فطرت کے خلاف کام کرنا اور فطرت کے خلاف کام لینا. جو تمہارا منصب نہیں ہے وہ اختیار کر دینا. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. جو آپ کا منصب نہیں تھا تو وہ آپ منصب اختیار کر کے یا بیان کر کے کہ میرا یہ مقام ہے جبکہ اللہ نے وہ مقام دیا. یہ سب سے بڑا ظلم. اللہ آپ ہی حیران ہے. دیکھو اس کو میں نے بنایا تو نہیں ہے, ولی نہیں بنایا. یہ ولی کلیم کر رہا ہے کتنا کیا ہے اوپر لمبی کہانی میں ڈال دیتا ہے. اچھا لگایا آخری وقت میں چیخا مارتا بندہ وہ میں انسان نہیں رہتا. یہ ہے بندہ کہ ظلم سے بچو. اور مبالغہ ظلم ہے. جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے. کسی آدمی کو اس کے خلاف بولنا بھی ظلم ہے بلا سبب. اور سیاست میں یہ ہوتا ہے دوسرے گروپ کو تقریر سیاست کی بنے آپ کو صحیح لکھا ہے. تقریر سب سے بڑی سیاست کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ تو نہیں پتا ہم کیا کریں گے لیکن ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. یہی چاہتے ہیں دوسرے کی بات میں مخالف. تو آپ لوگ اپنے ایمان کو درست رکھو. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اچھے آدمی کے لیے اچھے حالات آ رہے ہیں. کیا کہا؟ اچھے آدمی کے لیے اچھے حالات آ رہے ہیں. بروں کے لیے برے آئیں تو پھر وہ خود دیکھو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا یا اللہ کے خاص بندے جو ہیں یہ براہ راست یہ واقعہ ہو رہا ہے. تمہارے الیکشنوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اب لیٹ ہو گئی ساری بات. اب پانی جو ہے نا وہ سر کے اوپر ہی ہے. اس لیے فکر نہ کرو کہ جس مکان کی دیوار نہیں بنی تم اس کی چھت کہاں سے ڈالو گے؟ یہ چھتیں بنا رہے ہیں دیوار ہی بنی. اب بدلے میں دیوار کے بغیر چھت جو ہے نا وہ میری چھت والے کرتا ہے. اور کسی کی بات کی بات نہیں. وہ دلوں کی قدورتیں دور کرے اور دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو رحم پیدا ہو. ورنہ آج جو لوگ آ رہے ہیں یا آ جائیں گے وہ آدھے لوگوں کو پھانسی لگانے کے لیے تیار ہیں اور اگر دوسرے آ گئے تو وہ بھی پھانسی لگانے کے لیے تیار ہیں. اور 100 گناہ گاروں کے ساتھ 500 معصوم پھانسی لگ جاتے ہیں. کہنا نہیں چاہیے آپ نے دیکھا دنیا میں سے ہوا. مسلمانوں کے ساتھ ہوا. ایک کنٹری کے دوسری کنٹری کے ساتھ ہوا. ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ ہوا. پھر ایک کے دوسرے کے ساتھ ہوا. پھر سارے واقعات ہو گئے. پھر سارے واقعات ہو گئے. یہی خوف ہے نا آپ کو کہ مسلمان کے خون کا دشمن ہو گیا. تو یہ وہاں قدرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت کا اور یہ واقعہ ہے. اس لیے آپ لوگ بھروسہ رکھو اپنے مستقبل پر. دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں کسی جھوٹے گروہ سے کے ساتھ ملنے کی توفیق نہ دینا اور ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا. اگر ہم تمہیں اپنا نہیں بنا سکے تو ہی مہربانی ہمیں اپنا بناتے ہیں. ہاں تو مہربانی کر ہمیں اپنے قریب رکھ. جب ہمارے حالات ایسے ہو جائیں ہماری سمجھ سے باہر ہو جائیں, جب دلوں میں مایوسی ہو جائے, جب خوف پیدا ہو جائے, جب نگاہوں کے آگے اندھیرا آ جائے اور جب تیرے فضل کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے تو ہی فضل فرما. اب وہ وقت آ گیا کہ ہماری عقل پر پردے پڑ چکے ہیں بہت ابھی عقل سوچ کے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو فضل کر روشنی عطا فرما, روشنی عطا فرما, سکون عطا فرما اور اس ملک پر اپنا رحم عطا فرما. اس کی جغرافیائی بارڈر بھی محفوظ کر اور خیال کے بارڈر بھی جسے آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نظریاتی بارڈر بھی محفوظ فرما. اور اپنے گھر کی اپنی عزت تیری ہے اس قوم کی ملت کی بھی مطلب عزت عطا فرما. اس میں حفاظت عطا فرما یا اللہ. تو چاہے تو مطلب یہ قوم پھر واحد ہو جائے. اس لیے اپنا کرم کرو. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر حبیب النام سیدنا. دعا کرو جن لوگوں کو کوئی پریشانی ہے صحت کے بارے میں, حالات کے بارے میں, ذاتی بارے میں, اللہ تعالیٰ
اپنے خاص فضل سے نوازے ان کو. یا اللہ تو زندگی دینے والا ہے, تو اس کے اتنا فرمانے والا ہے, تو رحم فرمانے والا ہے, تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے کر رحمت دا دریا الہی سے ہر دم بغداد دے رہا جی ایک قطرہ بخشے منوں تو کم ہو جاتا ہے میرا, تو مہربانی فرما اس پر موقع استعمال کرو. ادھر چلے جاؤ, دیکھ ادھر چلے جاؤ. آپ ادھر پیچھے ہماری 4 مہینے پہلے لکھتے نا, 4 مہینے پہلے لکھتے نا. اب یہ ہے نا دوسرے کو بڑی ثابت کرنا ایک عادت بن گئی ہے اس قوم بھی. یہ ولی ساز ہوگی قوم, ولی نبی بناتے, جو اللہ کا نام لاتا ہے وہ نبی کہلاتا ہے, جو نبی کا نام لاتا ہے وہ ولی کہلاتا ہے. کہاں سی کہانی ہے. الیکشن کب ہے؟ الیکشن پتہ نہیں, 24 اکتوبر آتا ہے کہ جا رہے ڈاکٹر صاحب بتا رہے پتہ نہیں 24 آتا ہے کہ اللہ. چلو لے چلو.